अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, आज 7 दिन हो गए कि आलम इस्लाम के एक अजीम मजहबी रहनुमा, मुमताज़ आलिम दीन और मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना एहतरामुल हक थानवी साहब, जो सबसे बड़े साहबजादे थे हज़रत मौलाना एहतशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह के, उनका साया हमारे सर से उठ गया और वो जो उनकी नसबी औलाद हैं और हम जो उनकी रूहानी औलाद हैं, हम सब आज अपने आप को यतीम महसूस करते हैं। और वो हमारी इस सोसाइटी के अल अशरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ताहयात सदर रहे
اور اس سوسائٹی کے ترقی کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس مسجد کا قیام عمل میں لایا، اور آج ہم یہاں پر اس مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اور ہمارے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے یہ صدمہ تو طبعی طور پر ہے، جو کسی بھی انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک انسان اپنے اندر اتنی خوبیاں لے کر جاتا ہے کہ ڈھونڈنے سے پھر وہ خوبیاں دوبارہ نہیں ملتی۔ یہی کچھ حضرت مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب کی شخصیت کے اندر تھا کہ آج ہمیں ان کا نعم البدل ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیا میں اگر کسی کا قیام ناگزیر ہوتا اور اگر ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آتا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، آپ کی ہستی تھی کہ آپ کا اس دنیا کے اندر قیام جو تھا وہ سب سے زیادہ ضروری تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں تا قیامت موجود ہوتے ہیں۔ لیکن انسان نہ رہنے کے لیے آیا ہے اور نہ انسان دنیا میں رہے گا، اور جدائی جو ہے یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ چاہے وہ باپ کی ہو، چاہے وہ ماں کی ہو، چاہے وہ بھائی کی ہو، چاہے وہ بہن کی ہو، اور چاہے وہ اولیاء اللہ کی ہو، اس کا صدمہ ہر ایک انسان کو ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ اتنا روئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اتنا روئے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی جاتی ہے۔ آج ہمارا صدمہ بھی ایک جدائی کا صدمہ ہے، اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بھائی کا انتقال ہوا اور اس کا نام تھا دارا شکوہ، تو اس کے بیٹے جو تھے بہت غمزدہ رہتے تھے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت تھے، تو انہوں نے کہا تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، کیا؟ انہوں نے کہا کہ درد من کم از درد درد حضرت یعقوب نیست، درد من کم از درد درد حضرت یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ہمارے غم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے
اور وہ فرق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا تھا اور ہمارا باپ گم ہوا ہے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جدائی جو ہے وہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ انسان کا کوئی دوست ہو، اس کا عزیز ہو، اس کے والدین ہو، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو قلب انسانی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک اتنی بڑی معراج ہے، اور یہ ایک ایسا پل ہے کہ اس پل کے اوپر چڑھنے کے بعد اور اس پل سے گزرنے کے بعد ایک مومن اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا میں چاہیں کہ اللہ سے ملاقات کریں اور اللہ سے مل لیں تو آپ کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ کی ملاقات نصیب نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا۔ جب وہ اس پل سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے بس۔ اور دنیا میں آپ کتنا ہی اچھا کھا لیں، کتنا ہی اچھا پہن لیں، کتنی عیش و آرام کے اندر آپ زندگی گزار لیں، لیکن جو زندگی آخرت کی ہے اور جنت کی نعمتوں کی ہے وہ آپ کو یہاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک مومن اور مسلمان جب یہاں پر زندگی گزارتا ہے تو ایسے گزارتا ہے کہ جیسے ایک قیدی، اور کافر جب یہاں پر زندگی گزارتا ہے تو ایسے زندگی گزارتا ہے کہ جیسے جنت۔ کیوں؟ کافر کے لیے تو موت کے بعد سزا ہی سزا ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو لہذا ایک مومن اور مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کی نعمت ہے، اور ان جنت کی نعمت کے آگے دنیا کی نعمتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو ایک قفس ہے، پنجرا ہے، قید خانہ ہے۔ فرمایا کہ کہاں یہ خوش رنگ تیلیا اور کہاں وہ بد رنگ خشک تن کے، کہاں جنت کی نعمت ہے اور کہاں دنیا کی تکلیف ہے، کہاں یہ خوش رنگ تیلیا اور کہاں وہ بد رنگ خشک تن کے، مگر قفس پھر بھی قفس ہے اور حاشیہ پھر بھی حاشیہ ہے۔ جنت تو جنت ہے، وہاں کی نعمتیں تو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ایسے زندگی گزارو جیسے ایک قیدی زندگی گزارتا ہے۔ مولانا اکرام تھانوی صاحب سے آج یہ نشست منسوب ہے، انہی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے اپنا ہی۔ ایک مرتبہ ماشاءاللہ کے دور میں جب زکوٰۃ آرڈیننس نکلا تو اس میں کچھ دینی اختلاف پیدا ہوا، یعنی اس کے اندر کچھ خامیاں تھیں۔ زکوٰۃ کے اندر، زکوٰۃ آرڈیننس کے اندر جو ہے کچھ خامیاں تھیں۔ اچھا، اب ہمارے یہاں تو معاف کیجیے گا بہت سارے ایسے حضرات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ظالم جابر کوئی طاقتور حکمران ہے تو اس کے آگے بولتے نہیں ہیں، حالانکہ ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کہنا ہمارے ائمہ نے اور ہمارے اولیاء اللہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔
تو مولانا بتاتے تھے کہ میں نے جب اس کے خلاف بیان دیا، زکوٰۃ آرڈیننس کے اندر جو خامیاں تھی اس کے خلاف بیان دیا، تو وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، تو فرنٹ پیج کے اوپر جگہ اخبار میں ان کی خبر چھپی، اور پھر وہ ماشاءاللہ کا دور تھا، فوجی آئے اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تو مولانا کا موقف یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ کا نظام کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر اس وقت نافذ کیا جاتا ہے کہ جس وقت اس اسلامی ریاست کے اندر نظام صلاۃ موجود ہو، یعنی نماز کا نظام۔ اور اس کی بہت اچھی دلیل دیتے تھے، فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں بھی ذکر آئے گا آپ دیکھیں زکوٰۃ کا، وہاں اس سے پہلے نماز کا ذکر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ نماز کا نظام نافذ نہیں کریں گے آپ کسی سے زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی طور پر اس کا مائنڈ اور اس کا ذہن ہی تیار نہیں ہوگا زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ اور یہ خصوصیت ہے نماز کی کہ جب انسان نمازی ہو جاتا ہے اور نظام صلاۃ جو ہے وہاں اس ملک کے اندر قائم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس ملک کے قوانین کی بھی پابندی کرتا ہے، اور جو اس سے کہا جائے قربانی دینے کے لیے وہ قربانی بھی دیتا ہے۔ جس کے دل میں زکوٰۃ نماز ہی کی اہمیت نہیں ہے اس کے دل میں کبھی زکوٰۃ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، معاشرے کے اندر دیکھ لیں آپ کے کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اکثر نہیں دیتے، اور بہت سارے تو جو ہے وہ فارم کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کے اندر زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا گیا تھا۔ بیت المال کے اندر اجتماعی طور پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، یعنی یہ نہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو میں نے جا کے کسی غریب کو مستحق کو دے دیا، نہیں، زکوٰۃ کا سارا پیسہ جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں وہ زکوٰۃ کو تقسیم کیا کرتے تھے لوگوں میں۔ ایک اجتماعی نظام ہے یہ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اصل میں چالاکیاں بہت ہے، ہوشیاری بہت ہے۔ ہم اور آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہر وقت چیٹنگ کے اندر لگے رہتے ہیں کہ کس طرح چیٹنگ کرے، کس طرح سامنے والے کو لوٹے، بس اپنے مفاد کے لیے۔ فرمایا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو نادان ہو، جانتا نہیں ہو، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جو ہے گواہی دیتا ہے، قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل کے اندر جو کچھ بھی وسوسہ آتا ہے، جو بھی خیال آتا ہے، ہم اس سے واقف ہیں، اور ہم انسان کی شہرت سے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بس ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بہانے ہیں، ہر چیز کے اندر بہانے بازی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، نظام صلاۃ ضروری ہے نظام زکوٰۃ کے لیے۔ تو مولانا نے بتایا کہ جب میں زکوٰۃ آرڈیننس کے خلاف بیان دے کر جیل میں گیا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، تو جب میں جیل میں گیا تو وہاں مجھے ایک کوٹری کے اندر رکھا گیا، تو وہاں پر بہت سارے اور بھی قیدی تھے جیل کے اندر۔
تو فرماتے تھے کہ میں نے وہاں پہ ایک چیز نوٹ کی. کیا چیز نوٹ کی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں یہ چیز نوٹ کی کہ جتنے بھی وہاں قیدی تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے آرام اور آسائش کے لیے انتظامات نہیں کرتا تھا، بلکہ سارے قیدی ہمیشہ اس چکر میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح کوئی پروانہ آئے اور ہماری جان چھوٹ جائے، ہم یہاں سے رہا ہو جائے. اپنا بوریا بستر جو وہ باندھ کے رکھتا تھا کہ کسی طرح ہماری یہاں سے چھٹی ہو جائے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے. فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو مومن اور مسلمان ہے اس کے لیے اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے. فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں اس سے جو ہے ہر واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور خود موت جو ہے وہ بہت بڑا ایک عبرت کا واقعہ ہے کہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت جو ہے وہ تلاوت کی، بس اسی کے اوپر میں ختم کروں گا. فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سورہ زمر کی یہ آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت کے اندر جائیں گے، یعنی جب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، تو جنت والوں کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا اور جہنم والوں کو جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا. بس جب جنت والے جنت کا پروانہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل جنت جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہ جنت میں داخل ہوتے وقت کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کے لیے جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. اب آپ یہ سمجھ لیں، آپ کو یاد ہوگا شداد کا واقعہ جسے دنیا کے اندر ایک جنت بنائی تھی. وہ جب وہاں پر پہنچا، اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے اوپر پہنچا تو ملک الموت آ گیا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہر جا، رک جا. تو اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں، میرا نام اسرائیل ہے. سمجھ گیا؟ پتا تھا کہ اب جان بخشی نہیں ہے، ملک الموت آ گیا تو اب جانے ہی جانا. کہنے لگا، شداد کہنے لگا کہ میں نے بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ بڑی دولت اور خزانہ خرچ کر کے یہ جنت بنوائی ہے، بس میں اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک لمحے کی مجھے مہلت دے دے کہ میں ایک قدم اندر رکھ کے اور جنت کو دیکھ لوں. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں. جب وقت آ گیا موت کا تو ایک لمحہ نہ ادھر ہو سکتا ہے اور نہ ادھر ہو سکتا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ ہو سکتا ہے. بس اس کی وہیں پہ روح قبض کرے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اہل جنت کو جب دروازے کھول دیے جائیں گے اور اہل جنت داخل ہوں گے تو ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
بس اب ہمیں جنت کے اندر داخل ہی داخل ہونا ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ پہلے فرشتے ان کو کہیں گے کہ آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید کہیں گے ان کو، اور سلام بھیجیں گے، السلام علیکم السلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے اوپر۔ اہل جنت کو فرشتے سلام کریں گے جب اہل جنت میں داخل ہو۔ اب یہ جنت میں داخل ہو رہے، اب جب جنت میں داخل ہو رہے تو ان کی زبان سے کیا نکلنا ہے؟ فرمایا کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے وہ وعدہ جو کیا تھا، وعدہ ہم سے جنت کا وعدہ، وہ آج اللہ نے پورا کر دکھایا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ یہ ان کی زبان سے نکلے گا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آج ہمارے درمیان حضرت مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ذات موجود نہیں ہے، لیکن آج اللہ نے جو ان کا مقام رکھا ہوا تھا جنت، یقیناً ان کو عطا فرما دیا۔ مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب ضلع مظفر نگر تھانہ بھون میں 25 دسمبر 1942 کو پیدا ہوئے، اور اللہ نے آپ کو یہ برکت نصیب فرمائے، اللہ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ حضرت مولانا تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی۔ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور کھجور چبا کر اور چوس کر اس کے رس سے آپ کی تحریک کرائی، آپ کو چٹائی، اور پھر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام رکھا احترام الحق۔ آپ کے والد کا نام تھا احتشام الحق، اسی کے وزن پہ رکھا احترام الحق، اور ان کے اندر یہ دونوں صفات موجود تھی، نام کا اثر موجود تھا کہ ہمیشہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹوں اور بڑوں سب کا ادب کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ادب سے پیش آتے تھے، شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، اور اپنے بڑوں کا تو ادب انہوں نے کیا ہی کیا۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ان کی عمر تھی 5 سال۔ یہ سب باتیں وہ ہمیں بتاتے رہتے تھے۔ 5 سال ان کی عمر تھی تو اپنے والد کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور پاکستان میں یہاں کراچی کے اندر جیکب لائن میں مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب نے قیام کیا۔ یہاں پر انہوں نے اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور قاری حضرت مولانا قاری بقاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ قرآن پڑھا، اور کچھ قرآن جو ہے ان کے پاس حفظ کیا۔ اس کے بعد حافظ قاری نذیر احمد صاحب جیکب لائن کے اندر ایک بہت بڑے حافظ تھے، ان سے قرآن کریم حفظ کیا، اور آپ کے استادوں میں قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، اور قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ مولانا فرماتے تھے کہ وہ میرا قرآن سنتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کو احترام الحق کو قرآن جو ہے وہ پکا یاد ہے تو شاباشی بھی دیتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے اسی مسجد میں مولانا کا قرآن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے۔ مولانا کو قرآن جو ہے وہ اتنا پکا یاد تھا کہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا تھا،
اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا سامع جو ہے وہ بس اسی انتظار میں رہتا تھا کہ مولانا کی کہیں پہ غلطی آئے، کوئی متشابہ لگے تو بتائے، لیکن اس کی نوبت نہیں آتی تھی۔ مولانا کو قرآن جو تھا اتنا پکا یاد تھا، تو مولانا نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک جو تھا وہ حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ملتان میں ایک مدرسہ ہے جو حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، خیر المدارس۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کو ملتان بھیجا علم دین پڑھنے کے لیے۔ اور وہ کیوں بھیجا؟ پہلے اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ اور مدرسے کا طالب علم وہاں تعلیم حاصل کرے جو شہر سے دور ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گاؤں کی نسبت شہر میں معصیت کے صدور گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور گاؤں کے اندر کم ہوتے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا میں تفسیر بیان القرآن لکھ رہا ہوتا تھا تو مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، میں کہیں پہ پھنس رہا ہوتا تھا، اٹک رہا ہوتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہاں کیا لکھوں۔ تو فرماتے تھے کہ میں جنگل کی طرف چلا جاتا تھا، اور فرماتے تھے جیسے ہی میں جنگل کی طرف جاتا تھا، پرسکون جگہ کے اوپر جاتا تھا جہاں معصیت کا صدور نہیں ہوتا، فرماتے تھے ایک دم میرا ذہن جو ہے کھل جاتا تھا، کام کرنے لگتا تھا، اور پھر میں وہ تفسیر جو ہے وہ بیان القرآن جو ہے وہ لکھتا تھا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، مولانا احترام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا تربیت فرمائی، چونکہ شہزادوں کی طرح پلے ہوئے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے عالم کے بیٹے تھے، تو اب یہاں پر آئے تو مولانا خیر محمد صاحب نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی تربیت جو ہے وہ کی جائے، تو انہوں نے مولانا احترام الحق تھانوی صاحب سے کہا کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ ان کے جوتے سیدھا کریں، سب نمازیوں کے جوتے سیدھا کریں۔ یہ واقعہ مولانا نے خود بتایا۔ اب مولانا جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی یہ میرا کام تو نہیں ہے میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کروں، تو اب وہ اتنے بڑے عالم کی اولاد خود بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی میں شہزادوں کی طرح پلا ہوں، تو پہلے دن تو ذرا اوائڈ کیا، جوتے سیدھے نہیں کیے۔ اچھا بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں۔ دوسرے دن مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں احترام تم نے جوتے سیدھے کیے؟ اب یہ چپ، کوئی جواب نہیں، ظاہر جوتے تو سیدھے نہیں کیے تھے۔ پھر وہ جو تھے انہوں نے کہا جوتے سیدھے کرنا، اس کے بعد پھر جو تھے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے بولا مولانا جو بھول جائیں گے، چلو میری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ مولانا کہاں بھولنے والے تھے۔ تیسرے دن پھر مولانا نے پوچھا، مولانا خیر محمد صاحب جالندھری نے، کہ میاں احترام جوتے سیدھے کیے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور۔ اس دن پہ سختی سے ڈانٹ کے کہا کہ جوتے سیدھے کیا کرو، اور آج کے بعد جو ہے مجھے یہ شکایت نہ ملے کہ تم نے جوتے سیدھے نہیں کیے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ پھر اس دن سے میں نے نمازیوں کے جوتے سیدھے کیے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تربیت جو ہمارے اکابرین نے اپنے بچوں کی ہے آج وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور الحمدللہ یہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ہماری بھی تربیت ایسی کی کہ ہم نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ جہاں کسی عالم کو اور بزرگوں کو دیکھتے تھے ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ یہ سعادت حاصل کر لیں۔ خیر مولانا احترام الحق تھانوی فرماتے تھے، فرمایا کہ اس دن سے ہمارے اندر سے کبر اور بڑائی ہمارے اندر سے ایسی نکل گئی تھی کہ ذرہ برابر ہمارے اندر جو ہے وہ تکبر نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی نظر تھی۔ اور چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے میں آخری بات عرض کر دوں، ایک بہت بڑا اعزاز مولانا کو حاصل تھا جو آپ میں شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند حاصل کی حضرت مولانا
ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جب احترام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بن گئے اور کورس مکمل ہو گیا، نصاب مکمل ہو گیا، تو مدرسہ تھا اپنا ٹنڈو لیار کا، حیدرآباد سے آگے، تو کوئی فکر نہیں تھی، ورنہ عام طور پہ طلبہ کو فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے ڈگری حاصل کر لے، سائن کروا لے۔ تو ایک دن مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احترام اللہ صاحب سے پوچھا کہ میاں تم نے سند بھی دی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ابھی تو نہیں۔ کہا طائبہ لے لیں گے، جلدی کیا ہے؟ تایا کہتے تھے، کہنے لگے طائبہ لے لیں گے، جلدی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سند لے لو۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھ تک سب سے کم واسطوں سے سند ہے، اور یہ 16 واسطوں کی ہے۔ اس وقت ہندوستان پاکستان کے اندر اتنے کم واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سند کسی کے پاس موجود نہیں۔ فرمایا کہ یہ سند مجھ سے لے لو، یہ اعزاز تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے سند لی، انہوں نے ڈگری کے اوپر دستخط کیے، یہ فضیلت ان کو حاصل تھی۔ تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کی سند جو ہے حدیث کی، وہ مرتے دم تک سب سے کم واسطوں کی تھی، 17ویں واسطے میں آپ شامل تھے۔ تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی اور سند حاصل کر کے فارغ ہوئے، اور پھر وہاں پر دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈو لیار کے اندر پڑھایا، درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور پھر یہاں پر آئے، اور پھر یہاں پر جامع مسجد جیکب لائن کے اندر خدمات انجام دی۔ اور اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے کہ جو ان کی زندگی کا ہے، کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ قال اللہ اور قال رسول کے اندر وقف کر دی۔ جہاں بھی گئے، جس فورم کے اوپر، جس پلیٹ فارم کے اوپر گئے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی، ان کا مقصد دین اسلام کا نفاذ تھا۔ قال اللہ اور قال رسول کی جو ہے وہ ترویج اور تدبیر اور اشاعت تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مولانا احترام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو تعلیمات وہ ہمیں دے کر گئے ہیں، جو نصیحت وہ ہمیں دے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز عصر کے بعد یہی جامع مسجد اشرف کے اندر ان کے ایصال ثواب کے لیے، اگرچہ وہ اس کے محتاج نہیں ہے، لیکن ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا ہے عصر سے مغرب تک، اور پھر قرآن خوانی کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی۔ سوسائٹی کے بہت سارے عہدیدار بھی جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے، موجود ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا